والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. کل کے درس میں ایک سوال تھا، اس کا جواب میں آپ کو سنا لیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وَقَدْ جَاءَ مِنْهَا بِأَوْلَادِهِ كُلُّهُمْ مَا عَدَا ابراہیم، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ فَمِنْهَا زَيْنَبْ وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ تزوجها في الجاهلية أبو العاص بن ربيع، وعاقب منها أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. أمامة الذي تزوجها سيدنا علي كرم الله وجهه بعد وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ومنها رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان، الأولى بمكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة، والثانية بالمدينة بعد أن ماتت أختها. ومنها فاطمة وهي أصغر بناته تزوجها علي بن أبي طالب. یہ تھا جواب کل کے۔ تو اب کتنی بنات تھیں؟ جی 4۔ سیدہ زینب 4 تھی، سیدہ فاطمہ رقیہ سیدنا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ امامہ۔ سنایا بھی ہے پھر بھی کہتے ہیں 4، سنایا بھی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں 4۔ ماشاء اللہ تبارک ان ھذا لشیء عجاب، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ نعم هيا اقرأ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص إذا أنت في التأمل خليك على التأمل، هو يشير إليه وهذا يشير إليه۔ کل ہم نے پڑھا تھا، بحث چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ 11 اس لیے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا الاول اما، اور پھر دوسری کون تھی؟ دوسری کون تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ریحانہ، ماریہ و ریحانہ، و9 و2 صار 11، 9 واحد 10 وواحد کم 11۔ تو وہاں عقل کے اندھو نے وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک رات تمام ازواج مطہرات کا حقوق ادا کیے؟ حقوق
اور پہلا سوال تو ان کا یہی تھا کہ جس کی باری تھی تو اس کے جو ہے نا باری کے یہ خلاف ہے، تو میں نے جواباً مختصر عرض کر دیا تھا کہ اس وقت باری نہیں فرض ہوئی تھی، ایک بات۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری سے مستثنا تھے، باری سے مستثنا تھے، اور اس لیے اس میں وہ باری کا سوال نہیں آتا۔ تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر عرصے میں ایک ہی رات میں کیسے سب کے ہاں تشریف لے گئے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ خلاصہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو 40 اہل الجنہ کی قوت ہوتی ہے، جنت میں جو جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ اپنی مہربانی سے بفضلہ و رحمتہ، تو جنتی کے ہاں عقل، شرب اور جماع اور شہوت، اس میں اس کو 100 آدمیوں کی جو ہے نا قوت ہوگی، 100 آدمیوں کی عقل، شرب، جماع اور شہوت میں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 کی تھی، گویا کہ کتنی ہو گئے؟ 4000 سوئے ہوئے ہیں آپ، کتنی ہو گئے؟ 4000 4000 کی جو ہے کیا نام ہے سہولت تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، امت کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کے لیے، امت کو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ کتنی تھی؟ اور بولو بھائی بے آخر والے بھی، کتنی تھی؟ 25 سال تھی، تاکہ یار تمہارے دماغ میں آ جائے، کل کو جواب دے سکو پرویزی کو۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 اور 45 سال آتی ہے، 40 سے کم نہیں تھی، 40 اور 45۔ اور پھر اس میں تبلیغ کے لیے کتنی معاون اور ممد ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو وہ کتنی معاون اور ممد ہوئی۔ پھر آگے دیکھو بھیا، 25 سال کی عمر سے 53 سنہ تک، آپ کی عمر 53 سنہ کتنی ہوگی بھائی؟ 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ 25 سال میں پہلی شادی ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ یعنی ما بین 40 و 45، ما بین 40 و 45۔ تو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سہولت مہیا ہوئی تبلیغ کرنے میں، لوگوں کے، مشرکین مکہ کے ایذا سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال تک کوئی شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آخری 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شادیاں کی۔ آخری 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، وہ بھی جو مقصد تھا ان کا تبلیغ کا، امت کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کا، وہی چیز سامنے تھی، شہوت سامنے نہیں تھی، وہی چیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، اس میں
مصلحت عامہ اور مصلحت خاصہ، مصلحت اور مصلحت عامہ تو یہ ہوئی کہ دو، یعنی تیسرے حصے کے علاوہ دو ثلثین یا ثلثان ہمیں جو دین ملا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملا ہے۔ کس سے ملا ہے؟ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 1,20,000 یا بعض روایات کے مطابق 1,50,000 تھے، باقی ایک ثلث وہاں سے ملا، ایک ثلث وہاں سے ملا۔ تو یہ تفقہ فی الدین انہوں نے حاصل فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کی، ان سے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کی، صحابہ کرام نے بھی اور تابعین نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اور تابعین میں سے۔ تیسرا، عورتوں کے لیے عورتوں کے مسائل کے لیے ازواج مطہرات گویا کہ 10 مدرسے تھے۔ ہر ایک جو زوجہ مطہرہ، معصومہ مطہرہ، ہر ایک زوجہ کا گھر مدرسہ تھا۔ عورتیں وہاں آتی اور اپنے مسائل پیش کرتی اور اس کے بعد ان مسائل کا جواب سنتی، ان مسائل کا جواب سنتی۔ اسی طرح گھر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن تھے، 5ویں چیز جو گھر کے محاسن تھے، جیسے آپ سے فرمایا خیرکم خیرکم بأہلہ وانا خیر بأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین میرے ساتھ بھائی ابو النضارہ ثوب الاسود، یہ اس کا سر پھیرو ادھر میرے ساتھ، ہاں تم وہ ثوب اسود والے۔ تو کیا کہا؟ محاسن خفیہ جو تھے آپ سے فرماتے خیرکم خیرکم بأہلہ وانا خیر بأہلی، اور پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، گھر کا کام کاج کرایا کرتے تھے۔ تو جو محاسن خفیہ تھے وہ بھی ازواج مطہرات سے آئے۔ اسی طرح آپ کے جو سسرال تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی جن کی بیٹیوں سے، ان خاندانوں کے بھی رتبے بلند ہوئے، اور یہ رتبے بلند ہونا یہ تبلیغ کے لیے بہت، اس رسالہ تبلیغ کے لیے بہت ضروری تھا۔ سیدنا جیسے لوط علیہ السلام فرمایا تھا آوی الی رکن شدید ان لی بقوہ، کیا ہے؟ ان لی او آوی الی رکن شدید، کہ اگر میرے پاس قوت ہوتی تو میں تم کو روک کے دکھاتا کہ تم میرے مہمانوں کے سامنے کیسے میری مہمانوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ قالوا ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید قال لو ان لی قوت او آوی الی رکن شدید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سسرال والوں کی طرف سے کافی ساری دعوت و تبلیغ پھیلا، اپنے رسالہ تبلیغ نبوت اور رسالت کو جو ہے نا پہنچانے کے لیے سہولتیں مہیا ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے رفع درجات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کافی ذمہ داریاں ڈالی تھی، کافی قرآن شریف پڑھنا اور سنانا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آتے
اور سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، جسے آپ دور کہتے ہیں کہ یہ میرا ضمیر ہے، میں اس ضمیر کے ساتھ دور کرتا ہوں، کیا مطلب؟ یہ مجھے سناتا ہے قرآن شریف، میں اس کو سناتا ہوں۔ آخری سال میں آپ نے فرمایا کہ آپ جبریل نے 2 دفعہ ہوا، یہ اشارہ تھا وصال کی طرف۔ تو قرآن شریف کا سنانا اور اس کے علاوہ ہر قسم کے احکام بتانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ امامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ امامت تھی کہ نہیں؟ ہاں، جو امام بنے دیکھو اس کا کتنی جو ہے نا، وہ یہ گھڑی خراب ہے یا وہ کون سی ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ٹھیک ہے۔ امامت تھی آپ کے ذمے میں، میاں امامت ہو تو وقت بچتا ہی نہیں، بن جاؤ۔ میں بھی ایک دفعہ مکہ شریف 5-6 مہینے جو ہے نا امام رہا ایک مسجد کا، وہ A1 کیٹیگری کی مسجد تھی، اس میں جمعہ کا خطبہ بھی لکھنا ہوتا تھا، پڑھنا بھی ہوتا تھا، 5 وقت نماز بھی، جمعہ خطبہ لکھنا اور پڑھنا، پھر وہ دینا، اس کا سنسر ہونا، پھر اس پہ اعتراض ہونا، کچھ اور حذف اور جو ہے نا اضافہ کرنا الی آخری۔ تو 6 مہینے کے بعد میں تو تھک گیا۔ 6 مہینے کے بعد ساری رات نیند نہیں آتی، شاہ کے بعد کبھی فجر کی نماز پڑھانی ہے، فجر کی نماز، اور حضرت مؤذن صاحب نہ آئے تو اذان مجھے دینی پڑتی تھی۔ حضرت مؤذن صاحب اطول عناق یوم القیامہ، اگر وہ نہ آتے تو میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ امامت بھی تھی، خطابت بھی تھی، اور صحابہ کی تربیت بھی تھی، خانقاہی نظام بھی تھا، خانقاہی نظام بھی تھا، اور مدرسہ بھی تھا۔ یہ طلاب جو مدرسے میں تھے اصحاب صفہ والے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان امور سے درجات بلند فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہی محکمہ شریعہ تھا، وہی قضایا لوگوں کے خصومات اور قضایا جھگڑے وہی طے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھے، اور اللہ نے آپ کو حکم بنانا، اللہ نے آپ کو حکم بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ کو فیصل نہ بنائیں، قاضی نہ بنائیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ اے فِي مَا اخْتُلِفَ اور فِي مَا خَاصَمَ، آپس میں جو ان کے جھگڑے ہیں، مخاصمے ہیں، جب تک آپ کو حکم نہ مانے یہ مومن نہیں بن سکتے۔ اور ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم صادر فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اپنے دل کے اندر تنگی بھی نہ کہ میرے خلاف کیسے فیصلہ ہو گیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خندہ پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کریں۔ واقعہ ہے نا کہ یہودی اور اس کے بعد جو ہے نا ایک صحابی کا آپس میں جھگڑا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل جو ہے نا یہ سب کے لیے برابر ہے، مسلم غیر مسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ سیدنا عمر جو ہے نا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اس نے کہا نہیں چلو سیدنا عمر کے پاس، ان سے فیصلہ کرا دیں، چلو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، قضیہ پیش کیا، یہودی نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، تو جب انہوں نے فرمایا علی رسلکما، یہ ٹھہر جاؤ، علی رسلکما، یہ ٹھہر جاؤ، اندر تشریف لے گئے، لائے، قطع راسہ، سر جو ہے نا وہ کاٹ دیا، اس کا مسلمان کا سر کاٹ دیا، شور مچ گیا، بغیر وجہ کے انہوں نے قتل کر دیا، نہ اس پہ قصاص تھا نہ یہ مرتد ہوا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، دیکھ لو امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نسوی نے باقی نے لکھا ہے کہ فلا وربک، پھر سیدنا عمر پر قصاص نہیں ہوا بلکہ وہ جو ہے نا دیت خطا کی جو ہے
100 اونٹ وہی تھی۔ تو میرے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لوگوں کے خصومات میں، جھگڑوں میں فیصلہ بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذمے میں تھا۔ اسی طرح وفود آتے تھے مختلف قبائل سے، شرق سے، غرب سے، ان قبائل کا استقبال اور ان قبائل کی باتیں سننا، اور پھر ان قبائل کو تسلی کرا کے اکرام کے ساتھ، تاکہ ان کے دل میں اگر مسلمان نہ ہوں تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارک اور آپ کا اسوہ حسنہ مبارکہ اور اسلام کی جھلک کا اثر، نور، وہ ان کے دل میں باقی رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھے۔ اور اس کے علاوہ جہاد بھی تھا، دشمنوں کا گھیرا بھی تھا فلاں، اور شریعت میں یہ رکھا ہے تجسس، تحسس خیر میں ہوتا ہے، تجسس شر میں ہوتا ہے۔ اگر خطرات ہیں تو اپنے عیون ان کو بھیجنا پڑتا ہے۔ عین بمانے بصر بھی ہے، اور عین بمانے چشمہ بھی ہے، ما منبوع، اور عین العدو جاسوس کو کہتے ہیں۔ اب خبریں آتی تھی فلاں قبیلے تیاری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، ادھر سریہ بھیجنا ہے، فلاں تیاری کے لیے آ رہے ہیں، غزوات ہوئے، سریات ہوئے، اس کی پوری پلاننگ، کتنی آدمی جائیں گے، کون کون جائے گا، کون امیر ہوگا، کون، یہ جو ہے نا جہادات کے امور، ٹھیک رہو ذرا، جہادات کے امور میرے جو ہے نا شیخ صاحب کے لیے رحم فرما دے نہ، جو ہے نا کرو۔ تو جہادات کے امور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ نہیں تو ادھر منہ کر کے میں آپ دانت جو ہے نا ڈینٹل سے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے جو ہے نا کبھی بیٹھے ہوئے جو ہے نا گیا۔ تو میرے بھائی، پھر امور عامہ میں 10 گھروں کا انتظام کرنا، 10، یہ میرا پیارا امام بھی ہے، مثلا خطیب بھی ہے، اس کو کہیں 3-4 گھروں کا انتظام بھی اس کے ذمہ ہو، کتنی مسئولیت ہے۔ یہ سب مسئولیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تھی۔ تو اس میں وہ جو عقل کے اندھو جو ہے نا شہوت کی بات کرتے ہیں، ایک آدمی جو مشغول ہوتا ہے، آپ کا تو کیا کہنا، میں صرف جو ہے نا کہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 10 گھروں کا انتظام بھی تھا، ازواج مطہرات کا کھانا اور پینا وغیرہ ذالک۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 گھروں کا اکل اور شرب وغیرہ ذالک اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ یہ تو تھے اپنے مصالح عامہ۔ اب مصالح خاصہ کیا ہوئے؟ مصالح خاصہ میں سب سے پہلے تو تشریف شیخین ہے، تشریف سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر۔ ہاں، کل کو کہے شیخین کون تھے، وہ کہے امام بخاری، امام مسلم۔ اگر دانت نکال کے بیٹھا ہوگا تو وہ یہی کہتا کہ امام بخاری، امام مسلم، یا 2 استادوں کا نام لے لیتا۔ تو پہلے جو ہے نا تشریف شیخین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ معصومہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ایک باپ نسبی ہوتا ہے، باپ، اور ایک باپ قرابت داری کا ہوتا ہے، اور ایک باپ روحانی ہوتا ہے۔ تو نسبی تو محمد ابن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب الاخر، قصی اور کلاب اور مرہ اور لوہی اور آتک شجرہ نسب شریفہ چلا جائے۔ لیکن قرابت داری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سسر تھے، اور سسر اور ساس وہ بمنزل باپ اور ماں کے ہوتی ہیں۔ سسر اور ساس کہتے ہیں
کریمہ وہاں کہتے ہیں عربی میں. تو ساس اور سسر وہ قرابت داری میں ماں اور باپ بھی تھے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کن کی صاحبزادی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو تشریف شیخین، تشریف شیخین. اور اسی طرح متبنہ کا مسئلہ آیا. سیدنا زید ابن حارثہ، پہلے وہ یدعا زید ابن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، پڑھو آگے سارے پڑھ لو، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور پھر حکم ہوا ادعوہم لآبائہم هو اقرب عند اللہ، ادعوہم فإن لم آباؤہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، طبعاً راضی نہیں تھی لیکن نکاح ہو گیا تحت الامر. تحت وہ کہتے ہیں جی دل تو نہیں مانتا لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پر. کیا کہتے ہیں؟ دل تو نہیں مانتا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. آپ کا حکم نبھا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا. چونکہ وہ قبائل میں ان کا، قریش میں ان کا مقام تھا، ان کا، تو اس کا تقاضا یہی تھا من اللہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے ہی آپ کا نکاح کرایا، ہم نے ہی آپ کا نکاح کرایا. اس میں پوری جو ہے نا حدیث میں آپ تفصیل پڑھیں گے کہ یا رسول اللہ، میں تو ایک تو جو ہے نا میرے دل میں جو ہے وہ غیرت نما چیز ہے، جو پتہ نہیں اردو میں کیا لفظ آئے گا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بھی حضرت زینب کا نکاح. اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بہت بڑی قبیلے کے لحاظ سے وہاں ان کی بھی حیثیت تھی. ان کا میاں جو ہے ان کا خاوند فوت ہو گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ پڑھیں گے، آپ سے سنا تھا کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت، اگر کوئی یہ پڑھ لے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی. انہوں نے پڑھ لیا، آپ کا فرمان سنا ہوا تھا، ان کا خاوند فوت ہو گیا، تو انہوں نے یہ پڑھ لیا اور پھر دل میں آیا کہ میرا خاوند تو بہت ہی اچھا تھا، اس سے اچھا اور کون ہوگا، اس سے اچھا اور کون ہوگا. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا، ان کا آپ سسم کے ساتھ نکاح ہوا، آپ سسم کے ساتھ نکاح ہوا. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات میں سے، ابھی آخری اس کو ادھر، اس کا چہرہ ادھر پھیرو تھوڑا سا، ادھر میاں حضرت نور ادھر پھیر تھوڑا سا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ باندی بن کر آئی، اما بن کر آئی، اما. اور یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہودی سردار کی دوسرے سردار کی بیوی تھی، یہودی سردار کی.
قبائل، ہر قبائل میں مسلم غیر مسلم ایک اتھارٹی مقام ہوتا ہے. ایک سردار کی بیٹی تھی، دوسری کی بیوی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، وہ مسلمان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نکاح فرمایا، اس سے بھی. تو یہ جتنے بھی نکاح ہوئے اس میں نعوذ باللہ شہوت کا کہیں کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں، شہوت کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یاد کر لو یہ چیزیں، کل کو سوالات آئیں گے آپ کے پاس، آپ مفتی بنیں گے انشاءاللہ، فقیہ بھی بنیں گے، ہاں انشاءاللہ مرجع خلائق بھی بنیں گے. اسی طرح میرے پیارے اعتاق عبید، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا کے ساتھ. اب جب صحابہ کو پتہ چلا، ان کے ہاں ان کے قبیلے کے بہت سے غلام تھے، ان کے قبیلے کے، تو اب صحابہ نے کہا یہ تو ہمارے جو ہے نا سسرال بن گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے، لہٰذا انہوں نے سارے غلام آزاد کر دیے. صحابہ نے سارے غلام آزاد کر دیے کہ یہ تو نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں داخل ہو گئے. تو میرے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا اس میں اصل چیز وہی تبلیغ و رسالت، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ سارے امور تھے اور یہ اسباب تھے کہ اس دشمنوں کے مقابلے کے لیے، تبلیغ کی موانع دور کرنے کے لیے، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے یہ سب نکاح، یہ سب اکثر بالاکثر حکم الکل. تو میاں یہ جواب تھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وَهُنَّ 11 وَهُنَّ 11، اور پھر قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، اور صحیح میں آیا ہے کہ قوت 40، اور پھر وہ من رجال الجنہ کے جو ہے نا 40 نفر میں سے پھر 4000 قوت بن جاتی. تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ صرف سارے جتنے بھی چیزیں تھیں یہ صرف اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الظلمات الی النور، کفر کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے نور ایمان کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے نا یہ آگا. والباقی باقی انشاءاللہ. اچھا میاں ایک منٹ سے کر میرے پیارے، وہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے مولانا اکرام الحق خیری رحمۃ اللہ علیہ، برمنگھم میں ہوتے تھے انگلینڈ میں. گزشتہ کل، یہ کل نہیں اس سے پہلے والے میں، ختم نبوت کے بارے میں اور اہل سنت والجماعت کے بارے میں اور دین کے بارے میں بڑی ان کی خدمات تھی. ان کے اصالہ ثواب کے لیے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا.